بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بنیادی طور پر طلاق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک طلاق وہ ہے جو طلاق کے الفاظ سے دی جائے، اس کو صریحی طلاق کہتے ہیں، طلاق رجعی بھی کہتے ہیں، صریح یعنی واضح الفاظ میں۔ اور دوسرا یہ کہ ایسے الفاظ سے طلاق دی جائے جو الفاظ طلاق کے تو نہ ہوں لیکن طلاق کے لیے وہ استعمال ہوتے ہوں، وہ الفاظ ان سے طلاق کا معنی بھی لیا جا سکتا ہو، اس کو کنائی طلاق کہتے ہیں، کنائی الفاظ۔ اور پہلا والا جو طلاق صریح ہے یا طلاق رجعی ہے تو اس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ طلاق رجعی کیا ہے کہ بندہ بغیر نکاح کے، تجدید نکاح کے اپنی بیوی کی طرف رجوع کر سکتا ہے عدت کے اندر، عدت نہ گزری ہو اس کے اندر زبان سے یہ کہہ دے کہ میں رجوع کرتا ہوں اپنی بیوی سے، یا اپنی بیوی سے پیار اگر کرے یا اس کی طرف متوجہ ہو اور یا ہم بستری کر لے تو رجوع ہو جائے گی۔ دوسرا قسم جو ہے طلاق کنائی، اس سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت اس میں طلاق کی، کیونکہ کنائی میں تو طلاق کا مطلب بھی لیا جا سکتا ہے اور غیر طلاق کا مطلب بھی لیا جا سکتا ہے۔ اگر نیت طلاق کی ہو تو طلاق بائن اس سے واقع ہوتی ہے۔ اور طلاق بائن کیا ہے کہ بغیر نکاح کے، بغیر تجدید نکاح کے آپ اپنی بیوی کی طرف رجوع نہیں کر سکتے، چاہے یہ تجدید نکاح عدت کے اندر ہو یا عدت کے باہر ہو، تو اس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات طلاق بائن یعنی جو کنائی الفاظ ہیں وہ اتنے زیادہ بولے جاتے ہیں، اتنی کثرت سے بولے جاتے ہیں کہ جس طرح صریح طلاق کے الفاظ ہیں بالکل اسی کی طرح اس سے مطلب لیا جاتا ہے، لیکن جب بھی وہ الفاظ آپ سنیں گے تو فوراً آپ کے ذہن میں طلاقی کا معنی آئے گا، کوئی دوسرا معنی نہیں آئے گا۔ جس طرح میں نے تمہیں چھوڑ دیا، یہ والا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا تم مجھ پر حرام ہو، یا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تو ایسے الفاظ جو ہیں یہ پھر صریح بن جاتے ہیں۔ لیکن پھر اس میں علماء نے بہت زیادہ بحث کی ہے، اس میں جو میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے یہ تو بالکل صریح الفاظ کے حکم میں ہے کہ کوئی اپنی بیوی کو اگر یہ کہے کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے تو یہ کنائی الفاظ، لیکن اس سے حکم جو ہے وہ صریح کا لگے گا، یعنی طلاق رجعی واقع ہوگی۔ ہاں، اس میں بھی گنجائش بعض اوقات نکلتی ہے، کیونکہ ہے تو طلاق کنائی ہی الفاظ ہیں، جیسا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کہے کہ میں اپنی بیوی کو میں کہ چھوڑ رہا ہوں، یا بیوی کو کوئی تنگ کر رہا ہو اور اس کو بیوی کہے کہ مجھے چھوڑ دو یعنی تنگ نہ کرو، وہ کہے کہ ٹھیک ہے چھوڑ دیا، تو اس طرح کے جو ہے وہ اس میں گنجائش نکلتی ہے۔ لیکن اکثریت یعنی غصے میں، جھگڑے میں یا طلاق کی باتیں چل رہی ہو، اس میں جب بندہ کہے گا کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو اس سے دوسرا معنی لیا ہی نہیں جاتا آج کل، تو یہ طلاق صریح کے حکم میں ہو گیا۔ دوسرا آ گیا کہ تم آزاد ہو، تو آزاد جو ہیں اس کے برابر 50-50 مطلب نکلتے ہیں کہ تم اپنی مرضی میں آزاد ہو، یا اس طرح دوسرے جو عام مطالب لیے جاتے ہیں مطلب، اور یہ بھی کہ تم میرے نکاح سے آزاد ہو۔ تو اگر نیت اس میں طلاق کی ہو تو پھر اس سے طلاق واقع ہوتی ہے بائن۔ تیسری یعنی یہ بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے لیکن چھوڑ دیا کی طرح نہیں۔ تیسرا لفظ جو ہے وہ حرام ہے۔ حرام لفظ جو ہے وہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، یہ بھی بعض علماء کے نزدیک صریحی ہیں، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ صریحی طلاق سے تو بیوی حرام نہیں ہوتی۔ حرام مطلب کہ بالکل آپ بیوی کے پھر قریب نہیں جا سکتے ہوں، صریحی طلاق میں تو آپ پھر رجوع کر سکتے ہیں، بغیر تجدیدی نکاح کے بھی آپ بیوی کے قریب جا سکتے ہیں۔ تو ایک ایسی طلاق جس میں بیوی تم پر حرام ہو جائے، یعنی تمہاری نکاح سے بالکل نکل جائے اور دوبارہ نکاح یعنی تجدیدی نکاح کے بغیر آپ قریب نہیں جا سکتے، حرام کا تو یہ مطلب ہوا، تو اس لیے اس سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے حرام کے لفظ سے، طلاق رجعی اس سے واقع نہیں ہوتی۔ اور فتویٰ بھی علماء اسی پر دیتے ہیں کہ حرام کا لفظ جو استعمال کرے گا تو ہے تو کنائی الفاظ، اور اتنے استعمال ہوئے ہیں معاشرے میں کہ صریح بن چکے ہیں، لیکن چونکہ حکم اس کا جو ہے وہ بائن کا ہی لگے گا کہ صریح بھی ہو گیا اور بائن بھی ہو گیا۔ تو یہ کیا صریح اس لیے کہ صریح میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، تو حرام جو کہے گا تو اگر نیت نہیں بھی ہوگی تو بیوی حرام ہو جائے گی، اور حرام پھر کیسی ہوگی کہ طلاق بائن کے ساتھ حرام ہوگی۔ پھر اس میں بعض اوقات طلاق
صریح کے ساتھ بھی بائن واقعہ ہوتی ہے، اور وہ کیسے کہ کوئی اپنی بیوی کو کہے کہ تمہیں طلاق ہے، یعنی پہاڑ جتنی طلاق ہے تمہیں، یا زمین آسمان جتنی بڑی طلاق ہے تمہیں، یعنی اس میں بہت زیادہ زور اور شدت پیدا کرے. تو اگر کوئی اتنی زیادہ شدت اور زور پیدا کرے گا تو اس سے بھی طلاق بائن جو ہے وہ واقعہ ہوگی، یعنی طلاق میں شدت اگر آ جائے. تو یہ بہت زیادہ ایک فقہ کے جو مسائل ہیں اس میں انتہائی کمپلیکیٹڈ جو مضمون ہے وہ یہ طلاق کا مضمون ہے. اسی لیے اگر آپ کوئی ویڈیو وغیرہ دیکھ بھی لیں تو اس سے اپنا مسئلہ اس پر قیاس نہ کریں. یہ ویڈیوز جو ہیں یہ آگاہی کے لیے ہوتی ہے. اگر آپ کو آگاہی مل جائے تو آپ کسی مفتی یا کسی بڑے عالم سے رابطہ کر کے، اور اگر چھوٹا مفتی ہے تو 2-3 سے کنفرم کر لے، یا اگر بڑا مدرسہ ہے تو وہاں ایک شورا ہوتی ہے مفتیان کرام کی، وہ سب کی نظر سے گزرتا ہے وہ فتویٰ، وہ مسئلہ، اس میں پھر پس و پیش نہیں ہوتی. لیکن اگر میری طرح یا کوئی دوسرا چھوٹا سا طالب علم ہو تو اگر آپ کو یقین نہیں بھی آتا تو 2-3 سے مشورہ کر لے. اگر ایک جیسی باتیں آپ کو مل جائے، یعنی ایک جیسا فتویٰ آ جائے تو پھر آپ اس پر عمل کر لیں، لیکن کنفرم ضرور کر لیں. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی طلاق ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ علیحدگی بھی اختیار کر لیتے ہیں، عدت بھی گزار لیتے ہیں، لیکن بعد میں ایک ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور فوراً پھر کہتے ہیں کہ اوہو طلاق تو ہماری نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے پہلے سے کنفرم کرے. ایسے مسائل آئے ہیں کہ 10 سال بعد بیوی نے مفتی کے پاس اپنے خلا کے کاغذات بھیجے ہیں اور مفتی نے فتویٰ دیا ہے کہ آپ کی طلاق 10 سال پہلے نہیں ہوئی تھی، حالانکہ اس نے اس 10 سال میں شادی بھی کی تھی دوسری. اب آپ سوچیں کہ 10 سال تک حرام ریلیشن میں وہ رہی دوسرے شوہر کے ساتھ، تو پہلے یہ ڈاکومنٹس بھیجنے تھے نا مفتی صاحب کو. اللہ رب العزت ہمیں صحیح طرح سے عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.